بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار انصاری۔ میں اس وقت چک نمبر 125 WB وہاڑی کے قبرستان میں موجود ہوں۔ ہمارے دوست چودھری اصغر جو کہ اسی گاؤں کے نمبردار تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چودھری ایاز، یہ چودھری اصغر صاحب کے بھائی ہیں۔ چودھری ایاز میرے MA کے کلاس فیلو بھی ہیں، تو ہم بھائی اصغر مرحوم کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 ہماری بہنیں تھیں اور 5 ہیں ہم بھائی۔ اچھا، جی بھائی اصغر کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 60 سال کے قریب تھے۔ اچھا، ایاز صاحب یہ بتائیے کہ شادیاں کتنی کی تھی بھائی اصغر نے؟ بھائی کی 2 شادیاں تھیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ دونوں سے کتنی اولاد ہے؟ جی ماشاءاللہ، دونوں سے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، 12 ہیں۔ جی ان کے بیٹوں کے نام ذرا ترتیب وار بتائیے گا۔ بڑے گھر سے بڑے کا نام محمد فراز، دوسرے کا نام محمد فیاض، تیسرے کا نام شہزاد، اور چوتھے کا نام حافظ سہیل۔ دوسرے گھر سے بڑے ہیں حافظ محمد شاہد، وہ مکہ شریف میں ہوتے ہیں۔ دوسرے کا نام زاہد، دبئی میں ہوتے ہیں، ابھی بعد میں پہنچے ہیں، کل پرسوں پہنچے۔ جی جی۔ اور تیسرے کا نام محمد وقاص، اور چوتھے کا نام محمد عباس۔ چودھری صاحب، بھائی اصغر نے 2 شادیاں کی، تو آپ نے کیسا پایا ان کو دونوں بیویوں میں انصاف، اور اس حوالے سے کیسا آپ نے پایا؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی کا جو ہے اس حوالے سے بڑا مثالی کردار تھا، ماشاءاللہ۔ انصاف کے حوالے سے۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ دن مقرر تھے کہ ایک رات جو ہے نا ایک گھر میں رہنا ہے، اگلی رات دوسرے گھر میں رہیں گے۔ کبھی کوئی ایمرجنسی ایسی پوزیشن ہو جائے، کوئی بیماری وغیرہ، تو وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پھر ایک گھر میں 2 راتیں رہ جائیں، ورنہ ان کی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ باری باری اپنی اپنی باری پہ دونوں کو ٹائم دیں۔ انصاف کے تقاضے پورے کیے، جی جی۔ ماشاءاللہ۔ اور باہر سے جو چیز بھی لاتے تھے وہ 2 جگہ ہی لاتے تھے، اچھا برابر۔ اچھا، دونوں کو الگ الگ گھروں میں رکھا جی، ہوا تھا؟ علیحدہ علیحدہ گھروں میں رکھا ہوا تھا، اور دونوں کے لیے جو چیز لانی ہے باہر سے وہ 2 جگہ لانی ہے برابر، دونوں گھروں میں علیحدہ علیحدہ ہوتے نہیں۔ چودھری صاحب، آج کل جو ہے نا وہ 2 بیویوں کو افورڈ کرنا مشکل نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے بھائی اپنا یہی کاشتکاری کا کام تھا، کوئی اور بزنس کرتے تھے؟ ماشاءاللہ ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اب تو سارے ہی برسر روزگار ہیں، اور دونوں بیویاں بھی ٹیچر ہیں، پرائمری ٹیچر۔ جی جی۔ تو خود زمیندارہ بھی تھا، اور وہ گاؤں کے نمبردار بھی، تو گاؤں کے نمبردار بھی تھے۔ تو چودھری صاحب، میں نے سنا ہے کہ چودھری اصغر صاحب تو اپنے سسر ان کے بھی جو ہے نا وہ نمبردار تھے، اور یہ ان کی مخالفت کرتے تھے، پھر خود نمبرداری لے لی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی واقعی وہ ہمارے کزن تھے، پھوپھیزاد بھائی تھے، جو شروع سے نمبردار تھے، ہمارے والد صاحب کے بھانجے تھے۔ جی جی۔ اچھا، یہ پلیز بتائیے، یہ کون سا گاؤں ہے، کس گاؤں کے نمبردار تھے؟ یہ ہمارا گاؤں جی چک 125 WB، جی یہ مترو کے قریب ہے، تھانہ مترو لگتا ہے، تحصیل میلسی، جی جی ضلع وہاڑی میں۔ جی 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 جی۔ اچھا، نمبرداری کے وہ نہیں اچھا سمجھتے تھے، پھر کیسے بنے نمبردار؟ جی ہاں، تو جب ان کے سسر صاحب فوت ہو گئے، یہ دوسرے سسر ہیں، دوسری بیوی کے والد صاحب تھے، تو اس کے بعد وہ کچھ سیاسی مسائل کا شکار ہوئی نمبرداری۔ بہت سے امیدوار، وہ کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ سنا ہے آپ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے نمبرداری کے لیے؟ جی ہاں، بھائی کا اصل میں نا ایک برادری سے جو ہے نا ایک معاہدہ ہوا تھا سیاسی طور پہ الیکشن میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ
کو نمبرداری میں ڈسٹرب نہیں کریں گے, آپ ہمیں الیکشن میں سپورٹ کریں, بی ڈی ٹھیک ہے. الیکشن میں. تو انہوں نے اس کی پاسداری کی. جی جی. لیکن جب یہ درخواستیں وغیرہ مانگی گئیں تو انہوں نے درخواست دی تو ساتھ ہی اس برادری کے 2-3 لوگوں نے جا کے مقابلے میں درخواستیں دی. تو اس سے جو ہے نا پھر وہ کچھ وہ سمجھ لیں انا کا معاملہ ہو گیا. تو اس کے پیش نظر پھر انہوں نے جو ہے نا بھائی نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا, وہ خود ہی وہاں گئے ہوئے تھے تحصیل میں, تو میرے نام کی بھی درخواست دیا ہے. تو آ کے مجھے بتایا کہ وہ میں نے آپ کے نام کی بھی ایک درخواست دی ہے حفظ ما تقدم کے طور پہ. جی جی, تاکہ میرٹ میں جو ہے نا رقبہ وغیرہ تو ان کا بھی اتنا ہی تھا, میرے نام بھی اتنا ہی تھا. تو تعلیمی لحاظ سے کہ آپ کی ایم تعلیم ہے تو میرٹ میں اگر اس طرف ہوا معاملہ تو پھر وہ جو ہے نا یعنی تاکہ ہم ون کر سکیں اس معاملے کو. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ چلا معاملہ, ڈی سی صاحب نے جا کے وہ فیصلہ دیا. میرے حق میں جا رہا تھا, ہم 2 بھائی میدان میں رہے, باقی سب لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنی درخواستیں واپس لے لی. تو اخیر میں نے پھر جو ہے نا بھائی کے حق میں جو ہے نا بیان دے دیے کہ میں ان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. بطور نمبردار ان کا کردار کیسا رہا؟ لوگ مطمئن تھے؟ لوگ تو انتہائی مطمئن تھے اس حوالے سے کہ ان کو فکر نہیں ہوتی تھی. اگر پیسے ہیں تو وہ بیانہ جمع کروا دیا, نہیں ہے تو معذرت کر لی. وہ یہ سختی نہیں کرتے تھے, اپنی جیب سے بیانہ جمع کروا دینا. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ بلا مبالغہ ان کے جو ہے نا بقایا بھی لاکھوں میں بقایا ہوں گے, لیکن ان کا یہ ذہن تھا کہ یار ایک غریب آدمی جو ہے نا تھوڑا سا ہوتا ہے بیانہ, ایک بندہ نہیں دے سکا, فصل اچھی نہیں ہوئی یا حالات ایسے ہیں تو کوئی بات نہیں یار, تو وہ اپنی جیب سے جمع کروا دینا. جیسے کسی کو سہولت ہے اس نے دے دیے, نہیں بھی دیے تو سختی نہیں کرتے تھے. اس لحاظ سے لوگوں کو میں نے اب دیکھا وہ بہت پریشان تھے کہ یار ایسے انداز سے کون چلے گا ہمارے ساتھ. اور پھر برادریوں کے دوسری برادری کے لوگوں میں جو ہے نا کوئی اگر خاندانی معاملات ہوتے تھے تو ان کی صلح کرانے میں یہ پیش ہوتے تھے. اور اپنی برادری میں بھی سب سے زیادہ منت سماجت کرنے والے یہی ہوتے تھے, آگے ہوتے تھے, عاجز انسان تھے. جی جی. تو بس کسی طرح صلح ہو جائے, ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری جو ہے نا صلح ہو جائے. ایون کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مجرم سے بھی لڑنے کے حق میں نہیں تھے. اچھا. جس کو دیکھتے یہ مجرم ہے اس کو سمجھاتے تھے کہ یار عقل کر, تو تیری زیادتی ہے تو اس کو تسلیم کر. اور بطور مجرم بھی اس سے لڑنے کے حق میں نہیں تھے. ہمارے والد صاحب جو ہے نا میں بی اے میں تھا تو جب ان کی وفات ہوئی تو میں اس کے بعد ایم اے کیا, پھر بی ایڈ, اور اپنی مرضی سے میں نے تعلیم جہاں تک جاری رکھنا چاہی تھی. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا کنٹریبیوشن وہ بھائی چوہدری اصغر علی صاحب کا تھا. یہ اگرچہ دوسرے نمبر پہ تھے, دوسرے بڑے بھائی ہیں وہ وہاڑی میں ہوتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ چوہدری محمد انور صاحب. اچھا اچھا. تو لیکن ان کا جو ہے نا خاندانی معاملات میں اتنا اہم کردار نہیں رہا, لیکن ان کا جو ہے نا پوری سرپرستی تھی. اب میں بلکہ خود ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے وہ 26 سال پہلے میرے والد صاحب نہیں فوت ہوئے, اب میرا باپ فوت ہوا. جیسے کل میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا تو ان سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تو یار ان کے والد فوت ہوئے تھے, آپ کے والد تو اب فوت ہوئے ہیں, جنہوں نے آپ کو اب تک سہارا دیا اور ہر انداز سے الحمدللہ. آپ کی شادی کے معاملات تک انہوں نے نمٹائے؟ ہاں جی بالکل, انہوں نے سارا جو ہے نا معاملہ, جو ہے میرے ڈیمانڈ تھی کہ مجھے جو ہے نا ایسا زندگی کا ساتھی دیا جائے کہ جو دینی تعلیم سے جو ہے نا آراستہ ہو. تو برادری میں ایسے رشتے نہیں تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے, تو انہوں نے بہت کوشش کر کے جو ہے نا ایسا رشتہ تلاش کیا کہ مجھے جو ہے نا میرا زندگی کا ساتھی جو انتخاب کیا وہ ماشاءاللہ عالمہ ہیں. وہ گھر میں بہت سالوں تک گھر میں کلاس چلتی رہی, پھر جو ہے انہوں نے بہت معاونت کی ہمارے ساتھ, تو علیحدہ بچیوں کا مدرسہ بنایا. اچھا, اس مدرسہ جو آپ نے ماشاءاللہ بنوایا اس میں بھائی نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہوگا. جی جی, یہ سارا انہوں نے اپنی نگرانی میں سارا تعمیر کروایا, اور جب بھی ضرورت پڑی کو مالی کچھ پریشانی ہوئی تو وہ
ذاتی طور پہ جو ہے نا بہت خرچ کرنے والے تھے نا، تو اس کی کمی کبھی نہیں محسوس ہوئی کہ بھی پیسے ختم ہو گئے مدرسے کے اس لیے جو ہے نا تعمیر رک گئی ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے نا ذاتی طور پہ بھی کبھی قرض بھی لینے کی نوبت آئی ہے تو انہوں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا. اور پھر ہمارے قاری صاحب مسجد کے امام ہیں، مدرسے وہاں پہ کلاس بھی ہوتی ہے، ان کی تنخواہ، مدرسے کا بل وغیرہ، تو اس میں جو ہے نا وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو چلا. چودھری صاحب بطور نمبردار، بطور ایک والد، بطور ایک بھائی، بطور ایک محتمم مدر، آپ کیا سمجھتے ہیں تمام ذمہ داری انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نبھائی؟ اور انہوں نے انتہائی طور پہ جو ہے نا کوشش کی ہے اس میں ذمہ داری جی کہ اس کو نبھانا ہے، اور بالخصوص مالی معاملات میں جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو کردار ادا کرتے تھے. ہم بھائیوں میں بھی جو ہے نا کبھی اگر کوئی اختلاف بھی ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے نا اس سے جو ہے نا اداروں کو متاثر نہیں ہونے دیا. جی الحمدللہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے، یہ میری 7 بیٹیاں ہیں، تو اس کے لیے میں نے یہی سوچا ہے کہ ان کو نا کم از کم میٹرک تک تعلیم پہلے دی جائے، اور پھر حفظ. الحمدللہ میری 4 بیٹیاں مکمل حفظ کر چکی ہیں، اور بڑی بیٹی تو اب عالمہ بھی بن گئی ہے ماشاءاللہ، شہادت عالمیہ کا کورس اس کا مکمل ہو گیا ہے. دوسری بیٹی قاریہ بن گئی ہے، میٹرک ہے. تیسری بیٹی بھی میٹرک حفظ کر کے اب قاریہ بن رہی ہے فیصل آباد میں. تینوں بیٹیاں وہ فیصل آباد میں ہوتی ہیں، جامعہ دارالقرآن اور جامعہ ضیاء القرآن میں. اور چوتھی بیٹی ماشاءاللہ 10ویں کلاس میں ہے، اور حفظ اس کا آخری مراحل میں ہے، 2 پارے باقی ہیں. 5ویں بیٹی کے بھی 16-17 پارے حفظ ہو گئے ہیں، اور 8ویں کلاس میں اسکول میں ہے. تو میری کوشش ہے کہ ان کو میٹرک تک تو تعلیم میں اسکول کی بھی لازمی دلوا دوں، اور پھر آگے جو ہے نا دینی تعلیم مکمل دلواؤں، تاکہ اس کے بعد اگر ان کو آگے جہاں پہ ان کا مقدر ہے جس گھر میں، وہاں پہ اگر وہ اپنی یہ اسکول کالج کی تعلیم جاری رکھنا چاہیں تو ان کے لیے آسانی ہو، رکاوٹ نہ ہو، تاکہ چونکہ میٹرک ہو چکی ہوگی تو آگے وہ اپنے پرائیویٹ تعلیم بھی جاری رکھ سکتی ہیں، یا جیسے ان کے حال احوال ہوں ان کے مطابق. تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ کوشش کروں گا کہ ان کو ایسے گھر دیے جائیں جہاں پہ ان کی تعلیم کے مطابق جو ہے نا اس پہ عمل بھی کر سکیں اور اس کو آگے بھی پھیلا سکیں. ماشاءاللہ جی، علم سیکھو اور سکھاؤ کی جو ہے نا حکم پر وہ چلتی رہیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں. انشاءاللہ. ہماری دعا ہے یا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیٹا بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے. عبدالجبار انصاری کو 125 WB مترو وہاڑی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.